الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا، شوال اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور پھر ذیقعد اور ذوالحج۔ اللہ رب العالمین نے یہ ترتیب بھی کمال حسن ترتیب کے ساتھ رکھی ہے۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب عشق کے مہینے ہیں۔ رمضان المبارک میں انسان اپنے اوپر محنت اور جدوجہد کرتا ہے، عشق کی تکالیف کو برداشت کرتا ہے، اسے پیاس لگی ہوتی ہے، لیکن معشوق کی خواہش کو اور اس کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے وہ پانی نہیں پیتا، بھوک لگی ہوتی ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، تکلیف برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ یوں پورا مہینہ وہ عشق کے امتحان سے گزرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور پھر یہ مہینہ جب گزرتا ہے تو اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ معشوق کی تلاش میں اس کو پانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ رمضان میں اس کی صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے،
اندرونی طور پر اس کو آلائشوں سے صاف کیا جاتا ہے۔ عاشق اس قابل تو ہو کہ معشوق کو تلاشنے کے لیے اور معشوق کو پانے کے لیے اس سفر پہ نکلنے کے وہ قابل بھی تو ہو۔ تو اس مہینے میں اس کو صبر سے، ابتلا سے، محنت اور جد و جہد سے گزارا جاتا ہے، اور پھر جب اشہر حج شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے معشوق حقیقی کو پانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ چنانچہ یہ سارا کا سارا سفر ہی عشق کا ہے۔ یہ جو احرام باندھا جاتا ہے اور اس احرام کی پھر اپنی شرائط ہیں کہ آپ نے سر پہ کچھ نہیں اوڑھنا، سر ننگا رکھنا ہے، خوشبو اور عطریات کا استعمال آپ نے نہیں کرنا، اور پھر صفا اور مروہ کی سعی ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہے، عرفات اور منا کا وقوف ہے۔ یہ تمام کا تمام سفر یہ عشق کا سفر ہے۔ اور معشوق حقیقی کو عاشق نے اپنا عشق اور اپنا جنون اور اپنی مجنونیت یہ دکھانی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تکوینی اعتبار سے جو تکوینی ترتیب ان مہینوں میں رکھی ہے وہ بھی کمال حسن ترتیب کے ساتھ رکھی ہے اللہ رب العالمین۔ اب ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ حج کے مناسک ہوں یا قربانی کا طریقہ ہو، یہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جاری کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھ کر ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ حج اور قربانی یہ جو عظیم الشان شعائر اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائے، ان کا مقصد کیا ہے اور ان کے پیچھے فلسفہ کیا ہے۔ ویسے تو ہم جاتے ہیں سالانہ بنیادوں پہ، لاکھوں کے حساب سے مسلمان عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، حج کرنے بھی جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ عید قربان پہ جانور بھی قربان کرتے ہیں۔ یہ تمام تر مناسک اور یہ تمام تر طریقہ مسلمانوں میں رائج ہے، لیکن کیا وہ مقصدیت جو ابراہیم علیہ السلام ان مناسک کے ساتھ اور ان طریقوں کے ساتھ ہمیں سمجھا گئے اور دے گئے، کیا وہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، اضحیہ کرتے ہیں، جانوروں کو قربان کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصدیت کیا ہے؟ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ فرمائے سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کہ یہ آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اب وہ تو چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا تھا؟ پیچھے ایک لمبی داستان ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی ایک داستان ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کو سمجھے بغیر اور ان قربانیوں کا ذکر کیے بغیر ہم نہ حج کے فلسفے کو پہنچ پائیں گے اور نہ ہی قربانی کے فلسفے کو پہنچ پائیں گے۔
یہ پھر ایسے ہی ہوگا جس طرح کسی چیز کو بغیر پس منظر کے سمجھا جائے، بغیر سیاق و سباق کے سمجھا جائے۔ سیاق و سباق کے بغیر چیز مکمل سمجھ نہیں آتی، پس منظر کے بغیر کوئی چیز مکمل سمجھ میں نہیں آتی۔ تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو مختلف آزمائشیں دے کر آزمایا اور وہ ان آزمائشوں میں پورا اترے، کامیاب ہوئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اب میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا، مقتدا بناؤں گا، پیشوا اور رہنما بناؤں گا، بائیں طور کہ آپ کی صلب میں سے، آپ کی پشت میں سے، آپ کی نسل میں سے تمام تر اب جو انبیاء آئیں گے وہ آپ کی صلب، آپ کی پشت، آپ کی نسل میں سے ہوں۔ یہ ہے مقتدائی، یہ ہے پیشوائی ایک۔ دوسرا، آپ کے طریقے رائج کروں گا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کو جو دین عطا ہوا یہ دین ابراہیمی ہے۔ یہود و نصارہ کو بھی جو دین عطا ہوا وہ بھی دین ابراہیمی ہی تھا۔ ہاں، شریعت میں جگہ جگہ پہ تبدیلی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، رضاعت ہے، معاشرت ہے، معاملات ہیں، کاروبار اور تجارت، ان تمام کے احکامات، اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ ان میں فرق ہے جگہ جگہ، لیکن اصول وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو جاری فرمایا۔ یہ ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ میں اب آپ کو مقتدا بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا، آپ کو رہنما بناؤں گا۔ اب وہ آزمائشیں کیا تھیں؟ وہ آزمائشیں مشعل راہ ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ وہ ہر طرح کی آزمائش تھی۔ وہ آزمائش نجی اور گھریلو زندگی میں بھی تھی، وہ آزمائش اجتماعی، معاشرتی اور سلطنتی زندگی میں بھی تھی، وہ آزمائش اولاد کے حوالے سے بھی تھی، وہ آزمائش ہجرت کے حوالے سے بھی تھی، وہ آزمائش پھر اپنے محبوب لخت جگر کو اللہ رب العالمین کے حکم پر ذبح کرنے کے حوالے سے تھی۔ ایسی آزمائشیں روئے زمین میں پہلے نہیں تھی دیکھی جو آزمائشیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آتا ہے۔ آغاز اس کا گھر سے ہوتا ہے۔ والد محترم ان کے وہ بت تراش ہیں، وہ بت بناتے ہیں اور یہ کام وہ کرتے ہیں، اور بیٹا ان کا وہ اللہ کی توحید کی طرف اور اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ چنانچہ پہلا ٹکراؤ اپنے عقیدے کی وجہ سے ان کا گھر میں ہوتا ہے، پہلا ٹکراؤ گھر میں۔ اب اپنی جگہ پہ میں اور آپ تصور کریں کہ کسی چیز کے حوالے سے ہمیں اگر اپنے گھر کے اندر آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو وہ آزمائش کتنی بڑی ہوتی ہے، وہ کتنی عظیم الشان اور محترم بالشان آزمائش ہوتی ہے۔ تو ابتدا گھر سے ہوئی۔ یہاں جو سیکھنے کی چیز ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا رویہ، ابراہیم علیہ السلام کا لب و لہجہ ہے اپنے والد کے ساتھ۔ قال یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔
یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن ملیا۔ والد کا اپنے بیٹے کا اپنے والد کے ساتھ اختلاف کا طور طریقہ، رویہ، اس کی بھی تعلیم قرآن کریم نے دی ہے کہ اپنے عقیدے کے اوپر بھی جمے رہنا ہے اور والد کے دباؤ پر اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں جو کہ برحق ہے، اور دوسرا اپنے والد کے احترام کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا، اپنے والد کے احترام کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا، بے احترامی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی اپنے والد کی۔ یہ قرآنی اصول ہے جو ہمیں اس مذاکرے کے ذریعے سے ہمیں معلوم پڑتا ہے اور ہمارے سامنے آتا ہے، جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوا۔ باپ بیٹے کو دھمکا رہا ہے کہ اگر آپ باز نہیں آؤ گے تو لأہجرنک، میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا، گھر میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو۔ اگر آپ اس توحید کو چھوڑیں گے نہیں اور توحید کی طرف آپ دعوت دیتے رہیں گے تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، آپ کو میں گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اس شدید دھمکی کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام جمے رہتے اپنے عقیدے اور ان کا جو لہجہ ہے اپنے والد کے ساتھ وہ اخلاقیات پر مشتمل ہے، وہ آداب پر مشتمل ہے۔ اور یہی سے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ والد کا جو احترام ہے وہ کسی بھی حالت میں بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کے احترام کو پس پش ڈال دے، کسی بھی صورت میں اس کو اس بات کی اجازت ہے۔ اپنے عقیدے پہ وہ جمع رہے گا مضبوطی کے ساتھ، لیکن اس کی جو گفتگو ہوگی وہ دلائل پر مشتمل ہوگی، اس کی جو گفتگو ہوگی اس کے پیچھے جو رویہ اس کا ہوگا اور لب و لہجہ ہوگا وہ شائستہ ہوگا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کہ اے ابا جان، یا ابتی، اے ابا جان، اے میرے ابا جان، لم تعبد، آپ کیوں ایک ایسی چیز کی بندگی کرتے ہیں، کیوں آپ ایک ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ چیز نہ سن سکتی ہے، نہ وہ چیز دیکھ سکتی ہے، نہ وہ چیز آپ کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے، بلکہ الٹا آپ نے خود اس کو بنایا ہوا ہے، خود آپ نے اس کو تراشا ہوا ہے، تو کیوں آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، کیوں آپ اس کی پوجا کرتے ہیں؟ اور اے ابا جان، آپ شیطان کی پیروی مت کیجئے، شیطان تو بہت برا دشمن ہے۔ اے ابا جان، مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا ہوا، لہٰذا میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ چلاؤں گا۔ یہ گفتگو ہے بیٹے کی طرف سے باپ کو، جواب ہے بیٹے کی طرف سے باپ کو، اور باپ کی دھمکیوں کے مقابلے میں یہ جواب ہے بیٹے کی طرف سے۔ یہ پہلی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جو گھر میں شروع ہوئی، اور اللہ رب العالمین ہمیں گھروں کی آزمائش سے بچائے، یہ بہت شدید ہوتی ہیں۔ مرد سماج کو بھگت لیتا ہے، مرد جو ہے معاشرہ اس کو نہیں پگھلا سکتا اگر وہ مرد ہے، سماج کی سختیوں کو وہ برداشت کر لے گا، سماج کی گرمی کو، سماج کی سردی کو، سختیوں کو وہ برداشت کر لے گا، لیکن گھر کی آزمائشیں اس کو پگھلا دیتی ہیں۔ تو یہ گھر کی آزمائش تھی، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے، ہر طرح سے سرخرو ہوئے، اور قرآن کریم نے ان کو آیات کی صورت میں ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے میرے اور آپ کے سبق کے لیے، میری اور آپ کی عبرت کے لیے، میری اور آپ کی تعلیم کے لیے، اور حضرات فقہاء کرام نے اور علماء کرام نے یہی سے پھر احکام کو مستنبط کیا کہ آپ کا اپنے بزرگوں کے ساتھ رویہ کیا ہوگا۔ آپ حق پر ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اگلے کو گالی دیں گے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے آگ نکلے گی، آپ کی آنکھوں سے آگ نکلے گی،
اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ہر وقت دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ہر وقت اگلے کی ٹو میں لگے رہیں گے کہ یہ غلطی کرے گا تو میں اس کو ٹوکوں گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہمارے ہاں سماج میں جو غلط چیزیں رائج ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ غلط رائج ہیں ہمارے سماج میں، حق پہ آپ ہیں یہ ایک بات ہے، اس حق کا پرچار کیسے کریں گے؟ اپنی مرضی سے کریں گے یا قرآن کریم کی مرضی سے کریں گے؟ یا پھر آپ اپنی مرضی سے کریں گے؟ نہیں، وہ قرآن کریم کی مرضی سے کریں گے، اور قرآن کریم نے اپنی مرضی یوں ذکر کی۔ تو چاہے ہمارا گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہو، گھر میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوگا؟ تو وہ یہ ہمارے لیے سبق، یہ باپ بیٹے کی یہ جو حکایت قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہے، یہ جو رویہ ہمیں سکھایا ہے، یہ جو تعلیم ہمیں دی ہے قرآن کریم نے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حق نرمی لے کے آتا ہے آپ کے اندر، نرمی دوسروں کے حوالے سے، جمنے کے اعتبار سے مضبوطی لے کے آتا ہے کہ آپ مضبوطی سے حق پر جمتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے وہ آپ کے دل میں نرمی لے کے آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی لے کے آتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال تو ایسی ہے کہ جس طرح کوئی آگ کے کنارے کھڑا پروانوں کو آگ سے بچا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہو، جو لوگوں کے لیے منافع رکھتا ہو، جو لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ فائدہ تب دے گا جب وہ لوگوں کے لیے خیر خواہی کے جذبات تو رکھے اپنے اندر، اور اگر نفرت ہے، غصہ ہے، اور ہر وقت کسی کی ٹو میں لگا رہتا ہے، یہ عادت بن گئی ہے اس کی، ابھی اس کو ٹوک رہا، ابھی اس کو ٹوک رہا، یہ تم نے غلط کر لیا، وہ غلط کر لیا، یہ جناب آپ کے جو پائنچے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، کیوں ہیں؟ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ اپنی جگہ پہ مسائل ہیں، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ٹوکنا اور ہر وقت اس طاق میں لگا رہنا کہ کسی کو لباس کی بنیاد پہ ٹوکوں، کسی کو ایک وجہ سے، کسی کو دوسری وجہ سے، اور اس ٹو میں لگا رہنا، یہ شریعت مطہرہ کا رویہ نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے اخلاقیات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہاں سے سبق حاصل کرنا ہے، ہمیں یہاں سے ان چیزوں کو لینا ہے۔ دوسری جو آزمائش ابراہیم علیہ السلام، وہ اب گھر سے باہر سماج میں ہے، معاشرے میں ہے، سلطنت میں ہے، وہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے ابراہیم تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ زندگی دیتا ہے اور اللہ موت دیتا ہے، تمہارا رب؟ میں بھی زندگی دیتا ہوں، انا احیی و امید۔ ایک کو بلایا اس کو چھوڑ دیا، دوسرے کو بلایا اس کو قتل کر دیا، دیکھو یہ میں نے زندگی دی اور یہ میں نے موت دی، تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام وقت کے پیغمبر، وہ مکالمہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ اسی دلیل پہ جمے نہیں رہے، تو میں کی طرف نہیں گئے، تکرار کی طرف نہیں گئے، مناظرہ بازی کی طرف نہیں گئے۔ وقت کے پیغمبر تھے، جد الانبیاء تھے، اگلی دلیل کے ساتھ آئے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، آپ پھر اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب یہاں پہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش ہو۔ اور پھر جب وہ خاموش ہوا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا، تو اب مستبد جو قوت ہوتی ہے، جو استعماری طاقت ہوتی ہے، مستبد قوت، وہ جب دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی تو پھر وہ حق کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ فیصلہ جاری کر دیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنا،
چنانچہ آگ کا بندوبست کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، یہ الگ بات ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کے حکم سے وہ جو آگ تھی وہ گل و گلزار ہو گئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اب گھر کی بھی آزمائش اور سماج کی بھی آزمائش، اس کے بعد ہجرت کی آزمائش کہ علاقہ بدر، وہ علاقہ کہ جہاں پیدا ہوئے پلے بڑے سب کچھ ہوا، اب وہاں سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ تو یوں یہ آزمائشوں کی داستان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ان کو سمجھے بغیر ہم حج اور قربانی کے فلسفے کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔